کچھ عرصہ پہلے افغانستان کے ایک انجینئر نے سپورٹس کار تیار کی تھی جس کے سوشل میڈیا پر بہت چرچے ہوئے اور اس کا ڈیزائن، اس کا سٹائل بہت ہی زبردست تھا۔ اور ابھی اس کے چرچے ختم نہیں ہوئے کہ افغانستان کے 3 اور نوجوانوں نے ایک ایسا چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول ٹینک تیار کیا ہے جس کے ذریعے بندوق کے کارتوس کو فائر کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک دنیا کے کسی بھی ملک نے افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور افغانستان ایک طویل 40 سالہ جنگ کے بعد امن کا گہوارہ بنا ہے اور معاشی حالات بھی بہت خراب ہیں، لیکن افغان نوجوان پرعزم ہیں کہ وہ دنیا کے نظر انداز کیے جانے کے باوجود بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق افغانستان کے 3 نوجوانوں نے ریموٹ کنٹرول ایک ایسا ٹینک بنایا ہے جو چھروں والا بندوق کا کارتوس فائر کیا جاتا ہے۔ اس ٹینک کا وزن 26 کلو گرام بتایا جاتا ہے۔ اس طرح کا کارنامہ تعلیم، سائنس اور معاشی بدحالی کے شکار افغانستان کے نوجوانوں کے عزم و ہمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا کھلونا نظر آنے والا ٹینک ہے، لیکن اس طرح کا کھلونا ٹینک بنانا بھی افغانستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ظاہر ہے پہلے چھوٹی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور پھر اسی چیز کو بڑا کر کے بنایا جاتا ہے، اور عام طور پر بھی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے اس کا پہلے ایک چھوٹا ماڈل بنایا جاتا ہے اور پھر اسی ماڈل کو بڑا کر کے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹینک انہوں نے بنایا ہے جو بڑی بندوق کے کارتوس کو فائر کرتا ہے۔ یہ بڑی بندوق کے کارتوس جو چھروں والے کارتوس ہوتے ہیں، ریڈ کلر کے، عام طور پر شکار کے لیے جو بندوق استعمال ہوتی ہے اس کے جو کارتوس ہیں، تو اس کو یہ فائر کرتا ہے۔ تو اسی چیز کو انہوں نے بڑا کرنا ہے۔ جب ان کے پاس وسائل آئیں گے، جب ان کے پاس مشینری آئے گی اور پیسہ آئے گا اور وسائل آئیں گے، تو پھر اسی چیز کو یہ بڑا کر کے بھی بنا سکتے ہیں۔ اور یہ یعنی کہ بہت بڑی بات ہے افغانستان کے لیے، افغانستان کے نوجوانوں کے لیے، ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، بہت یعنی مبارکباد والی اور خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک یہ چھوٹی چیز بنائی ہے، ایک ماڈل بنایا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو وسائل دے گا تو پھر وہ اس طرح کے بڑے ٹینک بھی بنا سکیں گے۔ اور افغانستان جو ہے وہ اگر دنیا نے پھر ان پر جو ہے وہ جارحیت نہ کی تو پھر امید یہ کی جا رہی ہے کہ بغیر اسباب کے اور بغیر دنیا کے تسلیم کیے جانے کے بھی افغانستان بہت جلد ترقی کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کرپشن نہیں ہے، وہاں پر کوئی کرپٹ حکومت نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک اسلامی نظام ہے، اور پھر وہاں کے نوجوانوں کے اندر ایک آزادی حاصل انہوں نے کی ہے 40 سال کے بعد، اور ایک عزم ہے، جوش اور جذبہ ہے ان کے اندر، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اگر صرف 10 سے 15 سال تک اگر افغانستان میں امن رہا، دوبارہ جنگیں وہاں پر نہ شروع ہوئیں، تو افغانستان اتنی زیادہ ترقی کر لے گا کہ پھر شاید کسی اور ملک کے لیے اس طرح جارحیت کرنے کا امکان نہیں ہوگا افغانستان پر جس طرح وہ پہلے کرتے رہے ہیں۔